السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسنین قاسم، آپ دیکھ رہے ہیں حسنین قاسم آفیشل۔ میرے ساتھ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست موجود ہیں، وقرہ سچ رانا ساجد اسلام کے ساتھ۔ ان کا نام رانا ساجد اسلام ہے۔ ان کی تعریف میں کیا کروں، پورا جتوئی ان کو دیکھتا ہے۔ ان کی بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جو بہت ہی تعریف کے لائق ہے۔ آج میں ان کا انٹرویو لینے آیا ہوں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے اچھی معلومات ملے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں ان سے جو سوال کر رہا ہوں کچھ تلخ سوال بھی ہیں جو ہو سکتا ہے رانا صاحب کو اچھے نہ لگے، لیکن میرا مقصد ویڈیو بنانے کا جو ہے وہ میں آج پورا کروں گا۔ اور میں جو سوال آج پوچھ رہا ہوں، آپ دوست یہ انٹرویو پورا دیکھیں، اور ہو سکتا ہے اس انٹرویو میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو بھی اچھی نہ لگیں، تو انٹرویو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو جو میرا مقصد ہے اب نظر آئے گا۔ تو میں آج جو پہلا سوال ہے رانا صاحب سے کر رہا ہوں، تو رانا صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے جو سفیر پنجاب میں نیوز رپورٹر کا جو کام کر رہے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے؟ جناب بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور یہ ایک نئی چیز ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے اور آپ نے ہم سے ٹائم لیا۔ ہر ایک شخص جو ہے فرسٹ آف آل وہ برابر ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں اور فلاں یہ چیزیں غلط ہیں۔ دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بچپن سے ہی ایک اچھا کرنے کا جذبہ تھا، اور یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ماں باپ کی تربیت اور ایک ہوتی ہے انسان کی اپنی لگن۔ تو آہستہ آہستہ پھر جب معاشرے میں تھوڑا سا شعور آیا تو پھر کہ ہر طرف بد نظمی ہے، ہر طرف بے ہنگامی سسٹم ہے، تو ہم نے کہا کہ ایک آواز ہم بھی اپنی اٹھا لیں کہ انقلاب تو ایک ہی شخص لا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے سفیر پنجاب اخبار سے اپنا آغاز کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفیر پنجاب ایک اخبار ہے، عام سا فلان ہے۔ بات یہ ہے کہ چاہے خبریں کا ہو جنگ ہو، انسان کی قابلیت بھی تو سامنے آئے نا۔ صرف اس کے روب اور رتبے کا انسان نے کیا کرنا ہے، وہ اس کی ذاتی شخصیت تک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس میں آئے تاکہ عوام کے لیے کچھ کر سکیں۔ اپنے جذبے کو ہم نے ابھارا اور ہم نے عوام کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنے وقت سے ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو، جو لوگ لائک کرتے ہیں اور کمنٹ اور شیئر کرتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وہ واقعی باشعور اور قابل تعریف لوگ ہیں جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ وہ ضرور اچھائی کو خود بھی اس پر عمل کرے۔ جی، تو ناظرین ہم نے یہ پہلا سوال رانا صاحب سے کیا، تو میں جو دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں وہ عوام کے حوالے سے ہے۔ رانا صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا، تو میں جو دوسرا سوال سے کر رہا ہوں، رانا صاحب سوال میرا یہ ہے کہ آپ عوام کی بھلائی کے لیے پورے شہر میں آپ جو کام کرتے ہیں، جس جگہ پر بھی جو بھی مسائل ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو اویئرنیس دیتے ہیں، عوام کو آگاہی دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کو کسی اعلیٰ حکام کی طرف سے اس کام کے لیے کسی قسم کی کوئی دھمکی موصول ہوئی ہے، یا آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ کام بند کر دیں؟ سوال اچھا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر بھی، اپنی فیملی کے اندر بھی اگر حق بات پر ڈٹیں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی۔ آپ اپنے دوستوں کے گروپ میں اگر صحیح بات پر رہیں گے، جیسے نمازی ہوتا ہے کلاس میں، اس کو کہتے ہیں بڑا مولوی آ گیا، یا جو بھی مطلب صحافت میں کہہ لیں، جیسے ہماری فیلڈ ہے، جیسے آپ نے سوال کیا، تو مجھے کئی لوگوں کے فون بھی آئے ہیں اور کئی لوگوں نے ڈائریکٹ مجھے ملے بھی ہیں۔ ان میں سڑکوں کے ٹھیکیدار ہو گئے اور سرکاری دفتروں کے ملازمین ہو گئے، جو مطلب دفتروں میں اپنی چیئر پہ بیٹھ کے وہ ایفیشنسیاں اور بڑے فرونی لہجے استعمال کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو وہ لوگ بھی میرے پاس چل کے آئے، معافی مانگی، اور میری ویڈیو اور کمان سے نکلا تیر دونوں ایک جیسے ہیں، یہ لوگ سن لیں۔ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور نہ ہی ارادہ ہے کبھی۔ اللہ تعالیٰ حلال کی دے رہا ہے، لاکھ شکر ہے۔ حرام کی کھانے والے بینچ اور بے سکون رہتے ہیں، ان کے کپڑے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اور ان کا ضمیر جو ہے وہ میلا ہوتا جاتا ہے۔ جی بالکل، رانا صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا، اور میں دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو دوست رانا صاحب کی اس بات سے ایگری ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور دیں گے۔ میں تیسرے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ تو تیسرا سوال جو ہے، رانا صاحب کی میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہے
جو شہر کے مسائل کے حوالے سے ہیں. تو میرا سوال رانا صاحب سے یہ ہے کہ رانا صاحب آپ صرف شہر کے مسائل کے حوالے سے بہت سی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کیا آپ کو گاؤں کے حوالے سے جو یعنی دیہات ہوتا ہے جو وہاں کے جو مسائل ہیں, کیا آپ ان کے بارے میں بھی آگے آنے والے وقت میں کچھ مسائل ہیں جو گاؤں کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ درپیش ہیں, خاص کر کے بچوں کے سکول کے حوالے سے, ہاسپٹل کے حوالے سے, اور بھی بہت سے مسائل ہیں, سب ہر کوئی جاننے والا ہے, سب کو معلوم ہے کہ کون کون سے مسائل ہیں. تو میں رانا صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ رانا صاحب کیا آپ گاؤں کے مسائل کے حوالے سے بھی آگاہی دیں گے عوام کو, اور گاؤں کے لوگوں کو کیا سجیشن کریں گے کہ وہ کیسے اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں آگے؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس میں 2-3 پوائنٹ ہیں, میں ان کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہوں. دیہات کے لوگ جو ہیں وہ ان میں شعور پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پر تعلیمی اداروں کی کمی ہے, وہاں پر ہسپتالوں کی اور جو شہری سہولیات ہیں ان کی کمی ہے. اب کم و بیش جتوئی سٹی کے اندر 10 سے 12 ہزار لوگ میرے آئیڈیا کے مطابق جو دیہاتوں کے یہاں جتوئی شہر میں مکان کرائے پر لے کر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رہائش کر رہے ہیں, ڈبل خرچے اٹھا رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک تو ادارے بھی ہونے چاہیے. تو یہ اتنے پیمانے پر ووٹ دیتے ہیں, اپنا حق نہیں مانتے. ان کی غلامی والے سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا کہ اب وہ جہانگیر بادشاہ اور اکبر بادشاہ کا زمانہ نہیں رہا. اب جو ہے 21ویں صدی ہے, اپنے بچوں کو شعور دیں, بولنا سکھائیں, اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں چھوڑ کر جائیں. اس میں سے تربیت بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے. باقی آپ نے مسائل کی بات کی, تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم دیہات کے بھی مسائل کو, جیسے سڑکیں اور 2-4 اور مسائل, اسکول وغیرہ ہو گئے, ادارے کچھ جہاں پر کرپشن اور جہاں پر جانور بندے ہوتے ہیں اس طرح کے, تو اس پر بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں. تو آپ کے سوال سے انشاءاللہ ہم دیہاتوں کی طرف بھی ہم قریب رخ کریں گے اور ان لوگوں میں بھی شعور کی شمع جلانے کی پوری کوشش کریں گے, کیونکہ میرا یقین ہے صدقے دل سے جو کیا جاتا ہے نا اس میں اثر ضرور ہوتا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اچھا رانا صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا سوال کا. تو ابھی جو میں سوال کر رہا ہوں یہ سوال میرا خود کا آزمایا ہوں. میں یہاں آیا ہوں شہر میں, پورے شہر کا 2 دن میں نے پورے شہر کا وزٹ کیا, یہاں کے مسائل کے بارے میں کچھ جانا, کچھ دوستوں سے بھی پوچھا. تو مجھے ایک چیز جو سب سے بری لگی, یہ عوام سے میری شکایت بھی ہے, رانا صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ وہ اس کا بہترین جواب دے مجھے. تو میں جس گلی میں گیا ہوں, جس سائڈ پہ گیا ہوں, جس چوک میں گیا ہوں, وہاں پر اتنی گندگی ہے جس کا کوئی حساب نہیں لگایا سکتا. اور جو پانی کا مسائل ہے, جو گلیوں میں پانی, جو گندا پانی ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ گلیوں کا مسائل ہے جو جمع ہو جاتا ہے. تو عوام کے لیے رانا صاحب کا میں جواب پوچھوں گا کہ عوام کو آپ ایسا کون سا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کا گھر آپ کے لیے صاف ستھرا رہنے کے لیے ہوتا ہے, ویسے گلی اس سے کہیں بہتر آپ اگر رکھیں گے تو آپ کے بچوں میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ کام ہوگی. تو رانا صاحب سے میں سوال یہ کروں گا کہ رانا صاحب عوام کے لیے کیا سجیشن کریں گے کہ وہ اس گندگی کو کیسے ختم کریں؟ جی سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. میری تقریباً 370 ویڈیو میں سے کم و بیش 100 ویڈیو جو ہیں وہ گندگی اور ماحول کی آلودگی سے متعلق ہیں. تو عوام چاہیے کہ وہ تبصرہ نہ اڑایا کریں بلکہ حقیقت کو پہچانا کریں. اب جو گندگی ہے, میں بار بار لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ وہ ہماری گلی ہے, وہ جدوئی میں سب سے صاف ستھری. ہمارے ذاتی جو کام ہیں وہ کبھی بھی نہیں رکتے الحمدللہ. کبھی ہم نے کبھی کسی کو اپروچ نہیں کیا, کبھی کسی کی کال نہیں کرائی, اور یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں جا کے اپنی صحافت کا ڈھونگ رچاتے ہیں جیسے لوگ کرتے ہیں. اللہ کی ہماری کچھ ذاتی پہچان ہے اور کچھ لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو دوسری بات جو صفائی سے متعلق ہے کہ لوگ اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا, اپنی گاڑی کو موٹر سائیکل کو صاف رکھنا اور اپنے جیب خرچ کو بڑھانے میں خوش رہتے ہیں, جبکہ صفائی میں ایمان کہا گیا ہے. تو وہ آپ کے گھر اور آپ کے گلی محلے سے شروع ہوتی ہے.
آپ کوئی بھی مشن لے کر چلیں گے تو اسے پہلے اپنے گھر اور محلے اور گلی اور شہر سے ڈیفائن کرنا پڑے گا، وہاں پر بہتری لانی پڑے گی، اس کے بعد آپ کہیں پر کامیاب ہیں، ورنہ آپ کی سیاسی لوگوں جیسی تقریریں ہی ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرا سوال یہ رانا صاحب، آپ اس شعبے میں آئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، تو میں بہت سی دوستوں سے باتیں بھی کر چکا ہوں اور میں نے صحافی برادری کو دیکھا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں، مسائل کو جو اجاگر کر رہے ہیں، آپ کی صحافی برادری میں بہت سے ایسے دوست ہیں جو اس کام کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے، نہ ہی کبھی بات سنی ہے ان کے حوالے سے، وہ زیادہ سے زیادہ سیاست کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ میرا رانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ رانا صاحب اپنی صحافی برادری کو، صرف اپنی صحافی برادری کو ایسا کون سا میسج دینا چاہتے ہیں جو عوام کے لیے وہ بھی ایسی آگاہی پروگرام جاری کریں؟ سب سے پہلے تو میں یہاں ایک شعر پٹ کرنا چاہوں گا کہ صحافت مر گئی کب کی، صحافی ہو گیا مرحوم، صحافت مر گئی کب کی، صحافت ہو گئی مرحوم۔ تو بات یہ ہے کہ صحافی جو ہے نا، البخصر کہنا چاہوں گا، اب میری ویڈیو کو جو جدوئی کے 170 صحافی ہیں، جن میں سے تقریباً 120 لوگ میٹرک سے بھی نیچے ہیں، جی جی بالکل، یہ ہے، اور جو ماسٹر لیول پر ہیں یا بی اے لیول پر یا ایف اے لیول پر ہیں، وہ بھی مطلب ڈگری میں تو اوپر آ گئے لیکن وہ لیول میں وہ بھی سیم ٹو سیم ہی ہیں۔ جی جی بالکل، یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جی۔ اور جہاں فلاحی کام کی بات آئے تو وہاں صرف جہاں پر ٹی پی آر جیسے کہتے ہیں، پبلسٹی کہہ لیں یا نمائش کہہ لیں یا دکھاوا کہہ لیں، وہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا جہاں پر پیسہ ملتا ہے جی وہاں پر جاتے ہیں، ورنہ میری ویڈیو کو تو اب سارے ہی دیکھتے ہیں۔ جی جی، مجھے یاد کہ 1 یا 2 بندے جو اب کرنے لگے ہیں لائک پوسٹ یا میسج وغیرہ، باقی سب سنتے ہیں، کوئی بھی میسج یا کوئی بھی ایسا مطلب نہیں کرتے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سیاسی وڈیروں کی چرچا گیری چھوڑ دیں، آپ کامیاب جب ہوں گے جب آپ کسی کے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ بے شک۔ اور دوسری بات، اپنے دلوں میں سے یہ تفریق نکال دیں کہ میں صحافی، وہ نیا صحافی، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، تو اس میں کوئی لیول نہیں ہوتے۔ اپنی قابلیت کو نکھاریں، اچھے کام کریں، فلاحی کام کریں، لوگوں کے کام آئیں اور صحافت کے اصل مطلب کو سمجھیں۔ جی جی بالکل، رانا صاحب نے بہت ہی اچھی بات، رانا صاحب کا ایک میرا جو سوال تھا رانا صاحب نے بہت اچھا جواب دیا۔ تو میں رانا صاحب کو یہاں ایک چھوٹا سا میں خود اپنی طرف سے ایڈ کروں گا صحافت کے لیے۔ صحافت کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کے کام سے ہوتی ہے، اور جو کام ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہو تو تب وہ صحافت کہلاتی ہے۔ اگر تم کام کسی بڑے لوگوں کے لیے کرو گے تو وہ صحافت نہیں، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو میں رانا صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ رانا صاحب نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے کچھ ٹائم دیا۔ تو انشاءاللہ آپ رانا صاحب بخرا ساجد رانا ساجد اسلام کے ساتھ کو سپورٹ کریں، جو اپنے شہر کے مسائل کو بہت ہی اچھے اور خوبی سے اجاگر کر رہے ہیں، اور میرا حسنین قاسم آفیشل اس کو بھی سپورٹ کریں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ جن دوستوں نے یہ مکمل انٹرویو دیکھا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔